الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعيذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عن ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین وامرنی ربی عز وجل بمحق المعازب والمزامیر والاوثان والصلیب وامر الجاہلیت وحلف ربی عز وجل بعزتی لا يشرب عبد من عبید جرعة من خمر الا سقيته من الصديد مثلها وما يتركه مخافتي الا سقيته من حياض القدس او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، جو حدیث پاک میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور بیان کی ہے، یہ معاشرت کے بارے میں ہے، معاشرت کے بارے میں ہے اور ہماری رسومات کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے یہ بات بہت کلیئر کٹ بتا چکا ہوں کہ زندگی کے 6 گوشے ہیں، ان 6 گوشوں کے تحت ایک انسان زندگی بسر کرتا ہے اور ہمیں ان تمام 6 گوشوں کو عین اسلام کے مطابق گزارنا ہوگا تو ہماری کامیابی ہوگی۔ وہ 6 گوشے ہیں: عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت، معیشت، سیاست۔ تو آج کی حدیث رسومات کے بارے میں ہے اور معاشرت کے بارے میں ہے کہ اگر یہ رسومات ہم ختم کریں گے اور اپنی معاشرت کو ٹھیک کریں گے تو اللہ کی نظر میں معزز قرار دیے جائیں گے اور یوم قیامت ہمارا شمار یا اصحاب الیمین میں ہوگا یا والسابقون السابقون میں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے ان اللہ تعالی بعثنی رحمت للعالمین و ہدی للعالمین، کہ بے شک اللہ تعالی نے مجھے مبعوث کیا، مجھے بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ یہ خود محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، رحمت للعالمین و ہدی للعالمین، وامرنی ربی عز وجل بمحق المعازب والمزامیر والاوثان والصلیب وامر الجاہلیت۔ اور حضور محمد آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وامرنی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا کہ میں ختم کر دوں تمام سازوں کو۔ میرے بھائی 2 طرح کے ساز ہوتے ہیں، معازب والمزامیر۔ معازب کہتے ہیں ان سازوں کو جو ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں، مطلب جیسے ڈھول ہے، طبلہ ہے،
یہ ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں، سارنگی ہے، ستار ہے، جو چیزیں ہاتھ سے بجائی جائیں انہیں معازب کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان سازوں کو ختم کر دوں۔ آج ہماری معاشرت، اور مزامیر کسے کہتے ہیں؟ ان سازوں کو کہتے ہیں جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، جیسے بانسری ہے، ایک ٹرمپٹ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ منہ سے بجائے جاتے ہیں یہ ساز، انہیں مزامیر کہتے ہیں۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہماری شادی بیاہ اور گھروں کی تمام تقریبات، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ معازب بھی استعمال ہو رہے ہیں، اس پہ مزامیر بھی استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے منع کیا کہ میں ختم کر دوں، روک دوں تمام سازوں کو، تمام طبلوں کو جو ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں یا منہ سے بجائے جاتے ہیں۔ تو آج اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جو رسومات کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف، وہ ساری ہمارے گناہوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں وہ شرمندہ کر دیں گی۔ آج ہم آپ جب اس حدیث کو سن لیں تو گھر والوں کو جا کے بتائیں کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، گھر میں خوشی کرو، کسی کی مہندی ہے، کسی کی شادی ہے، کسی کا نکاح ہے، رسومات آپ کی ہیں، آپ خوشی کریں، لیکن آپ کی تمام رسومات اللہ کے قانون کے تابع ہونی چاہیے، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہونی چاہیے، تو وہ تمام رسومات بھی عبادات میں شمار ہو جائیں گی۔ تو آج سے آپ نے جا کے یہ بات بتانی ہے کہ معازب بھی منع ہے، مزامیر بھی منع ہے، کہ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے تمام باجوں کو بجانے سے منع فرما دیا ہے۔ تو ہماری کسی تقریب میں اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی انشاءاللہ و تعالی۔ تو آگے حضور نے کیا فرمایا کہ مجھے اور کس چیز سے منع کیا گیا؟ مجھے منع کیا گیا والاوثان، بت پرستی سے، والصلیب، اور صلیب پرستی سے جو کہ عیسائی کرتے ہیں، وامر الجاہلیت، اور جہالت کی تمام رسومات سے۔ اللہ نے مجھے حکم دے دیا کہ میں انہیں ختم کر دوں۔ اور آگے سن لو میرے بھائیو، وحلف ربی عز وجل بعزتی، اور اللہ نے عہد لیا اور قسم کھائی اپنی عزت کی۔ بہت سخت وعید ہے۔ اللہ نے عہد لیا اور قسم کھائی اپنی عزت کی، لا یشرب عبد من عبید جرعتا من خمر الا سقیتہ من الصدید مثلها۔ اللہ نے قسم کھائی، اللہ نے عہد لیا۔ میرے بھائیو سوچ لو، بہت بڑی وعید ہے، اللہ کا عہد ہے اور اللہ قسم کھا رہے ہیں اپنی ذات کی، کہ میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں اور حلف لیتا ہوں کہ اگر میرے بندوں میں سے کسی بندے نے شراب کا گھونٹ پیا اس دنیا میں تو میں اس کے برابر یوم قیامت اسے پلاؤں گا خون اور پیپ سے ملا ہوا محلول۔ اور کیا ہوا؟ وما یترکها من مخافتی، اور جو اس سے باز رہا میرے ڈر سے، الا سقیتہ من حیاض القدس، میں اسے پلاؤں گا پاکیزہ چشموں سے، پاکیزہ چشموں سے شراب، قیامت کے روز۔ بہت بڑی وعید ہے شراب پینے کے بارے میں۔ اس وعید کا اندازہ آپ کو ان الفاظ سے ہو گیا ہوگا کہ ایک تو اللہ نے عہد کیا، پھر قسم کھائی اپنی عزت کی، اور پھر اس کی سزا بھی سنائی کہ جتنی شراب اس دنیا میں پیو گے اتنا خون اور پیپ پلاؤں گا، وہ بھی کھولتا ہوا۔ تو ہمیں باز رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہاں کی شراب چھوڑو گے تو پھر وہاں کی شراب، شراب طہورا اللہ تعالیٰ پلائیں گے۔ وہ میں نے آپ کو آیات سنائی ہی ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون۔ کہ قیامت کے روز جو جنتی ہوں گے، جو آگے نکل جانے والے ہوں گے،
آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان پر گردش کر رہے ہوں گے ایک ہی عمر کے خوبصورت لڑکے، جو کہ اپنے ہاتھ میں مطلب غلام ان کے ارد گرد گردش کر رہے ہوں گے، اور وہ جو غلام لڑکے ہوں گے وہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے پھر رہے ہوں گے آب خورے، آفتابے، سراہیاں، اور جن میں ہوگی نتھری ہوئی شراب۔ یہ ہے دنیا کی شراب، جب چھوڑو گے تو آخرت میں ملے گا کیا؟ اور اس سے نہ ان کا سر درد ہوگا، نہ انہیں کسی قسم کی گرانی ہوگی، نہ وہ کوئی اول فول یا بکواسیات بکیں گے۔ وہ اتنی پاک شراب ہوگی، نہ گرانی کرے گی، نہ سر کا درد کرے گی، نہ انسان کے حواس کو معطل کرے گی۔ یہ اس شراب کی خصوصیات ہوں گی، مگر ملے گی انہیں جو دنیا میں رب سے ڈرتے رہیں گے، جو تمام ان کاموں کو چھوڑیں گے رب کے ڈر سے جو رب نے منع کیا۔ تو آج اس حدیث پاک میں آپ لوگوں کو رسومات اور معاشرت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں وہ رسومات اختیار کرنی ہیں جو محمد رسول اللہ نے بیان کی۔ ہماری تمام رسومات بھی اللہ کے قانون کے تابع ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ ہم نے طبلوں باجوں ان سے پرہیز کرنی ہے، ہم نے بت پرستی، صلیب پرستی اور تمام جاہلیت کے جو اوامر تھے ان سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں باعزت ہونا ہے اور جنت میں تکیے لگا کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا ہے تو پھر یہاں محنت کرنی پڑے گی۔ بہت مختصر سی زندگی ہے، گزر جاتی ہے، لوگوں کی عیش پرستی میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، لوگوں کی تکلیفیں کاٹتے ہوئے بھی گزر جاتی ہے، دونوں کی زندگی بیتتی جاتی ہے، لیکن وہ جو زندگی آباداً آبادا کی شروع ہونی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی، خدا را اس کے لیے تیاری کرو۔ ان تمام باتوں سے بچو جن کا اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور وہ تمام کام کرو جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم حدیث پاک یہیں پر ختم کرتے ہیں اور درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ شعراء کا ہم مطالعہ، مختصر ترجمہ و تفسیر کر رہے تھے، اور واقعہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ جو لوگ سرکش ہوں گے میں انہیں کیا کروں گا، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ، تو میں اوندے منہ الٹا کر انہیں ڈال دوں گا جہنم میں، والغاوون، اور تمام سرکشوں کو، مطلب تمام سرکش جو شیطان ہوں گے، وہ چاہے انس ہوں گے یا جنات ہوں گے، میں ان کو ان کے ساتھ اوندے منہ ڈال دوں گا جہنم میں۔ یہ ہے سرکشی، طغا، جس نے اللہ کے ساتھ سرکشی کی۔ اللہ کے ساتھ سرکشی آج ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ قرآن سیکھتے نہیں۔ اللہ کے احکام کو جب آپ توڑتے ہیں تو اللہ کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں۔ نہ قرآن سمجھتے ہیں ہم، نہ قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے کن باتوں سے روکا ہے، کن باتوں پہ اللہ کی سرکشی ہم کر جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ روز قیامت جس دن اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کفار کہیں گے یا گناہ گار کہیں گے، ہائے یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی میں لا کے دکھا دوں گا، جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی میں دکھا دوں گا، ذرے کے برابر۔ عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں چیونٹی کے انڈے کو، نظر آتا ہے؟ اگر اتنی سی برائی بھی میرے بھائیوں اس دن آپ کے نامہ اعمال میں ڈسپلے کر دی جائے گی، بہت بڑے پروجیکٹر پہ آپ کا نامہ اعمال چلا دیا جائے گا، اور اتنی سی برائی بھی ظاہر ہو جائے گی، اور پڑھنے والی پوری رب کی مخلوق ہوگی، اس میں آپ خود بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، کنبہ قبیلہ بھی ہوگا، شہر والے بھی ہوں گے، ملک والے بھی ہوں گے، اور دنیا والے بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، محمد مصطفیٰ بھی ہوں گے۔
उस शर्मिंदगी को कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? अपने प्यारे रसूल के सामने जब हमारा अमाल नामा इस तरह का चले कि जो बुराइयों से हटा हुआ हो, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे उस खाली शर्मिंदगी को? क्या उस दिन हम ये बहाना कर सकेंगे कि यार अब तेरा कुरान ना सीख पाए? क्यों? क्योंकि हमें दुनिया से वक्त ही नहीं था, दुनिया के कामों में इतने उलझे हुए थे, दुनिया के मौश में इस कदर उलझे हुए थे, दुनिया में कुंबा कबीला खानदान घर में इस कदर उलझे हुए थे कि तेरा कुरान सीखने का वक्त ही ना निकाल सके। जब सीखा नहीं तो समझ नहीं आया, जब समझ नहीं आया तो फिर जो दिल में आया किया। फिर जो हमारा जीना है वो हैवान का जीना है। हैवान भी तो जीता है हमारी तरह, वो भी तो खाता है, पीता है, ऐश करता है। हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उसे तो हिसाब नहीं, हमसे तो हिसाब है। तो फिर किस तरह ये अल्लाह के सामने उज्र पेश करेंगे कि या अल्लाह तेरे कुरान सीखने का वक्त नहीं मिला, क्यों हम मसरूफ थे? फिर जिस दिन वो अमाल नामा दिखाया जाएगा उस दिन शर्मिंदगी टपकती होगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो मैं ऊंधे मुंह उन्हें धकेल दूंगा और तमाम सरकशों को जहन्नुम में, व जनूद इबलीस अजमाउन, और इबलीस के तमाम लश्करों को इकट्ठा कर कर मैं ऊंधे मुंह धकेल दूंगा जहन्नुम में। मतलब ये वो इबलीस है जिसने रब्बे पाक को चैलेंज किया था कि या अल्लाह, जिस इंसान की वजह से मैं गुमराह हुआ, तो मेरी तेरी इज्जत की कसम, मैं इनको आगे से भी गुमराह करूंगा, इन्हें पीछे से भी गुमराह करूंगा, इन्हें दाएं से भी गुमराह करूंगा, इन्हें बाएं से भी गुमराह करूंगा, और तेरे बहुत कम बंदे होंगे जो मेरे वार से बच सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने भी कहा, जा, तुझे मोहलत दी क़यामत के दिन तक, कि उस दिन जो तेरी पैरवी करेगा उसे भी तेरे साथ जहन्नुम में डाल दूंगा। जो तेरी पैरवी करेगा उस दिन उसे तेरे साथ जहन्नुम में डाल दूंगा। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने क्लियर कट फरमाया है, अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, कि मेरी मेरी पैरवी करो, ये सीधा रास्ता है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उससे बचो। जब शैतान के बारे बचने का हुक्म दे दिया गया तो हमें उन तमाम बातों पर ख्याल रखना चाहिए। एक हमारा नफ्स है अंदर जो हमें शैतानी काम पर उभारता है, उस नफ्स को वसवसे अंगेजी करता है बाहर से शैतान रजीम। और एक हमारी रूह है जो हमारा जिसका मस्कन हमारा कल्ब है, वो हमें अच्छे कामों के लिए उकसाती है। और अगर हम अच्छे काम करने की कोशिश करें तो बाहर से फरिश्ते हमारी मदद करते हैं। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति allती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। जिन लोगों ने कहा कि ए अल्लाह तू हमारा रब है और उस पर डट गए, तो उन पर नाजिल किए जाते हैं फरिश्ते जो उन्हें कहते हैं कि कतन ना घबराओ, गम ना खाओ, और तुम्हें बशारत है जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया। ये फरिश्ते इसी दुनिया में उतरते हैं। तब उतरते हैं जब आप नेक काम का इरादा करते हैं और अपने नफ्स के बुरे काम की तरगीब को एक तरफ रख देते हैं। आपका नफ्स और बाहर से शैतान आपको बुरे काम पर उकसाता है, आप अपने रब के डर से, अल्लाह के डर से उस बुरे काम करने से इज्तनाब करते हैं और नेक काम की तरफ चलते हैं। तो फिर ये फरिश्ते कहते हैं, नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, कि हम हैं तुम्हारे दोस्त इस दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। ये है रब का मरबूत निजाम। अगर एक तरफ शैतान लईन है तो दूसरी तरफ रब के फरिश्ते भी तुम्हारी मदद को तैयार है। इरादा तुमने करना है, नेक काम का इरादा तुमने करना है, नेक काम की नीयत तुमने करनी है, बुरे काम से बचने का इरादा तुमने करना है, नीयत तुमने करनी है, फिर तुम्हारी मदद की जाएगी, फिर तुम्हारी मदद की जाएगी। तो रब्बे करीम फरमा रहे हैं कि इबलीस के लश्कर कट्ठे के कट्ठे मैं जहन्नुम में डाल दूंगा। कालू वहुम फीहा यख्तसिमून, वो कहेंगे और वो जहन्नुम में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे।
अब ये वो लोग जिन्होंने शैतान की पैरवी की थी, इबलीस की पैरवी की थी, इन्हें भी डाल दिया गया ऊंधे मुंह जहन्नुम में, और इबलीस और उसके तमाम चेलों को भी डाल दिया गया जहन्नुम में। तो ये आपस में अब झगड़ रहे हैं जहन्नुम। ये वो मंजर है जो कुरान पेश कर रहा है। वल्लाहि इन कुन्ना लफी ज़लाल मुबीन, कसम है अल्लाह की, बेशक हम थे खुली गुमराही में। ये लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, जिन्होंने शैतान की पैरवी की थी वो कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम हम तो खुली गुमराही में थे। आज अगर ये गुमराही हमें आज नजर आ जाए तो हम बच सकते हैं। गुमराही किस तरह नजर आएगी? कुरान पाक को सीखने से नजर आएगी, मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत को सीखने से नजर आएगी। इसलिए बारहा आपसे ये दरखास्त की जाती है कि कुरान सीखने के लिए आओ, कुरान समझने के लिए आओ। कितने लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हमें कुरान सीखना चाहिए, हमें कुरान समझना चाहिए, हमें अरबी जबान सीखनी चाहिए, हमें अरबी जबान को समझ आना चाहिए। अगर नहीं समझ आती तो कम से कम उन लोगों से बैठकर कुरान तो समझ लें जो खुद अरबी जबान को समझते हैं। उलमाए कराम की सोबत इख्तियार कर लें, मुफ्तियान के साथ बैठ जाएं, अपना वक्त निकालें, ताकि जब कुरान समझ आ जाएगा फिर अमल करने का भी मजा आएगा। अब वो कह रहे हैं कि कसम अल्लाह की, हम थे खुली गुमराही में, इज नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, कि अब ये लोग, वो जो शैतान के पुजारी होंगे, ये कह रहे होंगे कि जब हमने तुम लोगों को बराबर कर दिया था तमाम जहानों के रब के, तो हम तो खुली गुमराही में ही थे ना। उस दिन तो नजर तेज कर दी जाएगी, हर चीज, तमाम पर्दे उठा दिए जाएंगे, गैब के पर्दे उठा दिए जाएंगे। तो तब वो कहेंगे कि हम खुली गुमराही में थे, क्योंकि हमने तुम्हें बराबर कर दिया था तमाम जहानों के रब के। वमा अज़ल्लना इल्लल मुजरिमून, वो लोग कहेंगे जिन्हें शैतान ने भटकाया होगा कि हमें नहीं गुमराह किया मगर इन मुजरमों ने। शैतान और उसके लश्करों की तरफ इशारा करके कहेंगे कि हमें नहीं गुमराह किया मगर इन मुजरमों ने। फमा लना मिन शाफईन, और आज हमारे लिए शफात करने वाला कोई नहीं। यही मैं बारहा कहता हूं कि ऐसे अमाल कर जाओ इस दुनिया में कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा तुम्हें पहचान तो लें कि मेरा उम्मती आया है। उम्मती को पहचानेंगे तो शफात की बारी आएगी ना। दोस्ती का हक कब अदा होता है? जब दोस्त को पहचाना जाता है कि ये दोस्त है मेरा। दोस्त तो बनो, और दोस्त कैसे बनोगे? कुरान सीखोगे, कुरान समझोगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तमाम अहादीस पढ़ोगे, सुन्नत पर पूरे का पूरा अमल पैरा होगे, तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा पहचान लेंगे कि ये तो मेरा उम्मती है, मेरा दोस्त है। आज फिर शफात भी मिलेगी, फिर अल्लाह के यहां सफारिश भी होगी, तीन तीन सफारिशें होंगी। कुरान भी सफारिश करेगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी सफारिश करेंगे, तो फिर कैसे जन्नत में नहीं जाओगे? वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे यही दरख्वास्त है कि वक्त पर तशरीफ लाया करें, ताकि दो दो आयात, चार आयात, जितनी भी तिलावत हो सकें उससे आप मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।